بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض. یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والو، مطلب آگے جس چیز کا ذکر آ رہا ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ آگے جو حکم ہے اس حکم کو بجا لانا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے وہ بھی۔ تو اس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ تو جب بھی ایسا خطاب آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ ابھارنے کا، الاغراء والحث، پہلا فائدہ یہ ہوا الاغراء والحث، ابھارنے کا کہ اس کام پر، اس نیک عمل پر ابھارنا مقصود ہے، اے ایمان والو۔ دوسرا فائدہ یہ کہ آگے جو حکم ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آگے جو حکم ہے اگر اس کو بجا نہیں لائے تو اس سے ایمان میں کمی ہوگی، ایمان میں نقص ہوگا، کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبا فرض، کتبا بمعنی فرض، اثبت کہ تمہارے اوپر، کتب علیکم تمہارے اوپر فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، یعنی فرض کیا گیا، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، واجب کر دیا گیا تم پر کیا؟ القصاص، قصاص کو تم پر واجب کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ قصاص یعنی المماثلۃ فی القتلی، قتلہ یعنی مقتولین میں قصاص، مماثلت، برابری ہے، بدلہ وہ برابر سرابر کا ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت اختلاف اس میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پر مؤلف نے جو بات ان کے نزدیک راجح تھی وہ بات یہاں ذکر کی ہے تفسیر میں۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے اس کا جو بہت سارے علماء نے اس کا ایک پس منظر یا سبب نزول ذکر کیا ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے سلف صالحین سے منقول کیا ہے کہ یہ آیت دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو دو جماعتیں آپس میں لڑ بھیڑی ہوں، دو مسلمانوں کے دو جماعت، دو گروہ آپس میں لڑ گئے ہوں، انہوں نے ان کے لوگ قتل کر دیے، انہوں نے ان کے لوگ قتل کر دیے، یا ایک جماعت نے دوسری جماعت کے لوگ قتل کر دیے۔ تو اب مقتولین میں ہو سکتا ہے کوئی بڑا آدمی بھی ہو سکتا ہے غلام بھی ہو سکتا ہے، مرد ہو، عورت ہو سکتا ہے غلام ہو، آزاد ہو، مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں مقتولین میں۔ اب یہ مقتولین آدمی ہو سکتا ہے اپنے غلام کے بدلے میں ان سے جو ہے بدلہ لیں، ان کی کسی آزاد کو قتل کر دیں بدلے میں، یا یہ کہ اپنے کسی عورت کے بدلے، ان کی عورت قتل ہوئی تو یہ بدلے میں ہو سکتا ہے انتقاماً ان کا کوئی آدمی ان کا مار دیں، کیونکہ ان کے نگاہ میں تو بہت بڑا ہے، یا یہ کہ ان کا کوئی سردار بڑا آدمی مر گیا ہے، اس کے بدلے میں یہ ان کے 10 لوگوں کو ماریں کہ ہم تو 10 لوگوں سے انتقام لیں گے، ان کے 10 لوگوں کو ماریں گے، تب ہمارا انتقام ہوگا، بدلہ ہوگا۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ قصاص میں مماثلت ہے، برابری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک آدمی قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ 10 لوگوں کو قتل کریں گے یا 10 لوگوں کے قتل کا مطالبہ کریں گے، یا اگر آپ کی عورت قتل ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں آپ ان کے مردوں کو قتل کریں۔ تو اس میں مطلب کافی تفصیل ہے آیت میں، ابھی کچھ تفصیل ہم پڑھیں گے، باقی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔
یہاں پر ایک بات جو نقطے والی بات ہے، پوائنٹ والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام یہ دین رحمت ہے۔ دین اسلام یہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو واجب چیزیں ہیں، ضروری ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری دین اسلام نے لی ہے۔ مطلب ایک انسان کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرامن طریقے سے رہے، اس پر خوف نہ ہو۔ کس چیز کا خوف نہ ہو؟ جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا، دین کا، ان سب پر حملے نہ ہوں۔ اس کا دین بھی محفوظ ہو، اس کی عقل بھی محفوظ ہو، اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہو، اس کا مال بھی محفوظ ہو، اس کی جان بھی محفوظ ہو۔ ان سب کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے شریعت نے حدود اور سزائیں مقرر کی ہیں۔ اگر کوئی آپ کے مال پر حملہ کرے، آپ کے مال کو چوری کرے، تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایک بار کسی چور کا ہاتھ کٹ گیا تو ہمیشہ کے لیے چور سدھر جائیں گے، پھر کوئی چوری نہیں کرے گا، سب کے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر بھی کوئی چوری کرتا ہے، نادر، بہت کم ایسے واقعات پھر ہوں گے، بہت ہی کم نادر واقعات ہوں گے چوری کے، ڈکیتی کے، اگر اس طرح قصاص کو صحیح معنوں میں حدود کو نافذ کر دیا جائے۔ اور ایسے ہی یہ تو اموال کی حفاظت کے لیے ہو گیا یہ قانون، ایسے ہی جان کی حفاظت کے لیے، انسانی جان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کے لیے شریعت نے قصاص کا حکم نافذ کیا، قصاص کا قانون دیا، عطا فرمایا، جس کی وجہ سے انسانی جانیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور قصاص کو قرآن نے حیات سے تعبیر کیا ہے کہ یہی اسی میں تمہارے لیے حیات ہے۔ اگر قصاص کا قانون نہیں رہے گا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے، اور طاقتور لوگ غریب لوگوں کو ایسے مارتے رہیں گے۔ اس لیے شریعت نے انسان کی جان کی حفاظت کے لیے قصاص کا اور دیت کا قانون ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قصاص ایسا قانون ہے کہ مطلب انسانی فطرت اس کو چاہتی ہے۔ آپ کسی بھی انسان سے پوچھئے کہ اگر کوئی آپ کے باپ کو، آپ کے بہن کو، آپ کے بھائی کو، ماں کو کوئی قتل کر دے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہے گا میں بھی بدلے میں اس کو قتل کر دوں گا، میں بھی چاہتا ہوں بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اس کو بھی جو ہے پھانسی ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اگر اس کا کوئی مر جائے، اس کے کسی قریبی کو کوئی مار دے، تو ہر شخص اس سے انتقام لینا چاہتا ہے، اس سے قصاص لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت اور طبیعت ہے۔ تو جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے وہی وہ دوسرے کے لیے بھی چاہے۔ تو ایسی صورت میں ان سماج اور معاشرے میں امن و سکون قائم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں وہاں قصاص نافذ ہے، اس لیے وہاں پر قتل وغیرہ کی وارداتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ اپنے ملک میں دیکھیے قتل کی واردات آئے دن روزانہ آپ سن لیجئے، روزانہ دن دہاڑے ہوتی ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ قصاص جو ہے عدل و انصاف کا نفاذ نہیں ہے، قصاص کا نفاذ نہیں ہے، اس لیے آئے دن یہ سارے حادثات ہوتے ہیں۔ تو جان کی حفاظت کے لیے شریعت نے قصاص عطا فرمایا۔ جان، مال، عزت و آبرو، عزت و آبرو ہے، اگر کوئی شخص زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، کسی عورت پہ حملہ کرتا ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اگر شادی شدہ نہیں تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اس طرح انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بھی شریعت نے قوانین بنائے ہیں۔ اگر کوئی کسی پر بے وجہ الزام اتہام لگائے، اسے بدنام کرے، تو اس سے اس کی عزت و آبرو پہ حملہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت نے کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے۔ تو غرض یہ کہ ہر طریقے سے جو بھی ہماری ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کی شریعت نے ذمہ داری لی ہے۔ دین کی حفاظت کی بھی شریعت نے ذمہ داری لی ہے کہ اگر کوئی شخص دین سے بددین ہوگا، دین سے الگ ہو جائے گا، دین اسلام کو ترک کر دے گا، اس کی بھی سزا شریعت نے مقرر کی ہے، اس کو بھی جو ہے قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا۔ ایسے ہی انسانی عقل کی بھی حفاظت کی ذمہ داری شریعت نے لی ہے۔ کیسے لی ہے؟ عقل کو جو چیز عقل پر حملہ کرتی ہے، یعنی جیسے نشہ آور چیزیں ہیں، ان کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ اگر کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے، شراب وغیرہ پیتا ہے، تو شریعت نے اس کے اوپر بھی حد نافذ کی ہے، ان کے لیے بھی حدود مقرر کی ہیں۔
تو اس طرح سے انسانی عقل، انسان کی عزت و آبرو، انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کا دین، ان سب چیزوں کی شریعت نے حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس کے لیے کڑے قوانین بنائے ہیں۔ یہ کڑے قوانین ہمارے فائدے کے لیے ہیں تاکہ ہم معاشرے اور سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ تو اسی ان تمام فوائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے ہم آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ایمان والو تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ قصاص یعنی برابری کا۔ قصاص کے کئی معنی ذکر کیے ہیں اہل لغہ نے، مفسرین نے، کہ قصاص کا ایک معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، قص الاثر۔ ایک معنی ہوتا ہے قص معنی قطع ہے، قص لصق کا معنی آپ جو کمپیوٹر وغیرہ چلاتے ہیں اس میں کٹ کو کاپی پیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، کٹ پیسٹ ہوتا ہے، اس کو قص بولتے ہیں، یعنی قطع کر لینا۔ تو اسی سے قطع، اس میں بھی قصاص میں بھی قاتل جو ہے مقتول کو قطع کرتا ہے، اس کی گردن کاٹ دیتا ہے، پھر قاتل کی جو ہے قصاصاً اس کی گردن کاٹی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اس سے یہ لفظ ماخوذ ہے۔ تو قصاص کو، بدلہ لینے کو برابر سرابر تم پر فرض کیا گیا ہے فی القتلى، مقتولین کے بارے میں، وصفاً و فعلا، یعنی وصف اور فعل دونوں طرح سے۔ اگر کسی نے کسی کو بندوق سے قتل کیا تو اس کو بندوق سے، اگر تلوار سے کیا تو تلوار سے، اگر کسی اور چیز سے کیا ہے، پتھر سے کیا ہے، اوپر سے گرا کر کیا ہے، تو یہ وصفاً ہو گیا، جیسے اس نے کیا ہے ویسے ہی اس کو بھی جو ہے قتل کیا جائے گا، بالکل برابر سرابر۔ تو اس سلسلے میں مطلب اختلاف ہے کہ بالکل ویسے ہی ضروری ہے یا صرف قتل کر دیں گے، اگر کسی نے گلا گھونٹ کے مارا ہے تو کیا اس کو بھی گلا گھونٹ کے مارا جائے گا؟ مطلب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں اسے تفصیل سے پڑھیں گے۔ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ الحر یقتل بالحر، آزاد آدمی قتل کیا جائے گا بالحر، آزاد کے بدلے میں۔ مطلب کیا ہوا؟ ولا یقتل بالعبد، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ آزاد آدمی کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کسی آزاد آدمی نے کسی غلام کو قتل کر دیا تو یہ آزاد آدمی قصاصاً غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی غلام آزاد کو قتل کر دے، کوئی غلام آدمی آزاد کو قتل کر دے تو غلام قتل کیا جائے گا؟ ہاں، غلام قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ جب آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جا رہا ہے تو غلام کا درجہ تو کم ہے، وہ بدرجہ اولا قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کسی غلام نے کسی غلام کو قتل کر دیا تو غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے غلام نے ہمارے غلام کو قتل کیا ہے، ہم تم کو قتل کریں گے، تمہارے غلام نے کیوں قتل کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کے بدلے میں وہ غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، مؤنث کے بدلے میں مؤنث کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں ہے کہ تمہاری عورت نے ادھر سے یہ نہیں کہ تمہاری عورت نے ہماری عورت کو قتل کیا ہم تم کو قتل کریں گے، بلکہ عورت کے بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ یا یہ کہ کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا ہے تو اب کوئی مطالبہ کرے کہ بھئی تمہاری عورت نے ہمارے مرد کو قتل کیا ہے تو ہم بھی تمہارے مرد کو قتل کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے پھر سے دیکھیے، والانثى بالانثى، مؤنث کو مؤنث کے بدلے میں، مؤنث کو مؤنث کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جیسے کسی عورت نے عورت کو قتل کیا تو عورت اس کے بدلے میں قتل کی جائے گی۔ اب ایک عورت نے ایک مرد کو قتل کر دیا تو عورت یہاں بھی قتل کی جائے گی۔ اب کوئی یہ عورت نے مرد کو قتل کیا ہے تو یہ مرد کے مقتولین کے ورثہ یہ کہیں کہ تمہاری عورت نے ہمارے مرد کو قتل کیا ہے تو ہم بھی تمہارے مرد ہی کو قتل کریں گے، عورت کو قتل نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ عورت کے ساتھ قتل کرنے میں اور لوگ بھی شریک ہوں تو الگ بات ہے،
ورنہ عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ وبینت السنت، سنت نے یہ چیز بیان کر دی ہے کہ ان الذکر یقتل بہا، کہ مذکر بھی عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ مثلا اس کی مثال ایسے ہے، کسی مرد نے کسی عورت کو قتل کیا، کسی مرد نے کسی عورت کو قتل کیا، تو جس مرد نے قتل کیا ہے عورت کو، وہی مرد جو ہے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو اس عورت کے بدلے میں ادھر سے بھی عورت کو قتل کیا جائے، نہیں، چونکہ قاتل یہ مرد ہے تو یہ مرد ہی قتل کیا جائے گا۔ سنت نے یعنی حدیث نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ سنت یہاں پر کس معنی میں ہے؟ حدیث کے معنی میں ہے۔ سنت کئی معنوں میں آتی ہے، سنت بمعنی مستحب کے معنی میں آتی ہے، سنت بمعنی حدیث کے معنی میں آتی ہے، سنت بمعنی طریقہ محمدیہ ہے، مکمل قرآن و حدیث، اس معنی میں بھی سنت آتی ہے۔ وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الدِّينِ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، اور مماثلت فی الدین کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الدِّينِ، دین میں برابری، یعنی یہ دونوں قاتل مقتول جو ہے کیا ہوں؟ دونوں یعنی مسلمان ہو تو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دیتا ہے، کسی سماج میں اسلامی سماج میں کوئی مسلمان اگر کافر کو قتل کر دیتا ہے تو مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیا کہہ رہے؟ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، یہ مسلمان گرچہ کی غلام ہو پھر بھی اس کو کافر کے بدلے میں، اور کافر گرچہ کی آزاد ہو ولا حرن، کافر گرچہ آزاد ہو پھر بھی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کافر ذمی ہے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے۔ ذمی ہے، وہ مسلمانوں کی پناہ میں ہے، حکومت کی پناہ میں ہے، پھر اس کو کوئی مسلمان اگر قتل کرتا ہے تو حکومت چاہے، حاکم چاہے تو اسے جو ہے اس کے عوض میں قتل کرے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، تو یہاں پر یہ تین چیزوں کا ذکر آیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ تو یہ جو مماثلت والی بات ہے الحر بالحر، یہاں سے بہت سارے مفہوم مخالف نکال کر کے فقہاء اور علماء نے کافی اور بھی مسئلے بیان کیے ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بس اتنا جان لیجئے، آزاد نے اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ اس کے بدلے میں کسی غلام کو دے دو، چلو اس کو قتل کر لو، قصاص لے لو، نہیں، غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے غلام ہی قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں قتل کرنے والے ہی کو قتل کیا جائے گا، اگرچہ وہ حر ہو یا آزاد ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر جب یہ مختلف ہو جاتے ہیں تب مسئلہ آتا ہے کہ اگر آزاد غلام کو قتل کرے یا غلام آزاد کو قتل کرے، عورت مرد کو کرے یا مرد عورت کو کرے، یا عورت کسی غلام کو کرے، عورت آزاد ہے، تو یہاں پر ڈبل چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، ایک تو عورت ہے ادھر مرد ہے، پھر یہ عورت آزاد ہے ادھر مرد جو ہے غلام ہے، تو یہ سب بہت ساری فروعات اس میں بنتی ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، قتل کے بعد میں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، جس سے معاف کر دیا گیا، جس کو معاف کر دیا گیا، من القاتلین، قاتلین میں سے، قاتل ہے جو آدمی، اس سے قصاص لیا جا رہا ہے نا، تو اگر اس کو معاف کر دیا جائے، من دم اخیہ، اس کے بھائی مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے اسلامی بھائی تھا نا، وہ حقیقی بھائی نہیں، اسلامی بھائی، دینی بھائی تھا، تو اس بھائی کی طرف سے کچھ اگر معاف کر دیا جائے تو یہاں پر معافی کا ذکر ہے۔ دین اسلام میں کا جو امتیازات ہیں ان میں سے یہ چیز بھی ہے کہ شریعت نے جہاں قصاص کا قانون ہمیں دیا ہے وہیں پر ساتھ میں دیت کا بھی دیا ہے، اور ساتھ میں عفو کا بھی دیا ہے، معافی کرنے کا بھی آپشن دیا ہے۔ جبکہ پہلے اہل کتاب میں یہودیوں میں جو ہے قصاص واجب تھا، معافی کی دیت کی کوئی شکل نہیں تھی، اور نصارہ میں جو ہے دیت واجب تھی، ان کے یہاں قصاص اور معافی کی شکل نہیں تھی۔ دین اسلام میں قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے اور معافی بھی ہے، جس پر بھی مطلب فیصلہ طے ہو جائے۔ اگر مقتول کے ورثہ قصاص کے لیے اڑے ہیں تو قصاص ہوگا، اگر مقتول کے ورثہ دیت لے کر معاف کر دیں تو یہ بھی مطلب درست ہے،
یہ بھی درست ہے۔ اور اگر مقتول کے ورثہ فری میں للہ فی اللہ معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ فمن عفی له من القاتلین، قاتلین میں سے جس کو معاف کر دیا جائے، من دم اخی، اس کے بھائی کا خون، یعنی مقتول کا خون، شیء کچھ بھی، کیسے معاف کر دیا جائے؟ بِأَن طُرِقَ الْقِصَاصُ مِنْهُ، اس طور پر کہ قصاص کو اس سے ترک کر دیا جائے، قصاص طلب نہ کیا جائے، قصاص کو اس سے چھوڑ دیا جائے، ہم قصاص نہیں لیں گے۔ پھر کیا لیں گے؟ یا تو دیت لیں گے یا کچھ بھی نہیں لیں گے، معاف کر دیں گے۔ آگے فرمایا وَتَنْكِيرُ شَيْء، یہاں پر جو آیا شیء یہ نکرہ ہے، شیء نکرہ آیا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یفید سقوط القصاص بالعفو، یہ قصاص کے ساقط ہونے کا فائدہ دے رہا ہے، بالعفو، معافی کے ذریعے، معاف کرنے کے ذریعے قصاص یعنی ساکت ہو جائے گا۔ شیء نکرہ ہے، مطلب کچھ بھی اگر مقتول کے ورثہ میں سے کسی نے بھی، کسی ایک نے بھی، مقتول کے بہت سارے ورثہ ہیں، اس کے ورثہ ہو سکتا ہے 10-12 اس کے اولاد ہوں، ہو سکتا ہے اس کے والدین ہوں اور اعزاء اقارب ہوں، تو ان میں سے اگر کوئی بھی معاف کر دیتا ہے ورثہ میں سے، ام بعد ہی، ان میں سے بعض سے، بعض مقتولین سے، بعض قاتلین سے، من بعض الورثہ، بعض ورثہ کی جانب سے، بعض ورثہ کی جانب سے کوئی بھی معاف کر دے تو وہ معاف ہو جائے گا، قصاص ختم ہو جائے گا۔ جیسے مقتول کے 10 ورثہ ہیں، 10 بچے بچیاں ہیں یا اس کے ماں باپ وغیرہ، کوئی بھی اگر ایک ان میں سے معاف کر دے کہ ہم قصاص نہیں لیں گے تو قصاص ختم ہو جائے گا، لیکن باقی لوگوں کا مطالبہ نہیں ہم قصاص لیں گے، تو باقی لوگ قصاص نہیں، وہ دیت لے سکتے ہیں۔ سب لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی معاف کر دیا تو قصاص ختم ہو جائے گا، دیت رہ جائے گی۔ وفی ذکر اخیہ، اور اخیہ کے ذکر میں، ایک منٹ یہ ہو جائے یہاں تک، اخیہ کا جو ذکر یہاں پہ آیا ہے، اخیہ کیوں اخی کا ہے؟ مقتول ہے وہ، قاتل نے مقتول کو قتل کیا ہے تو مقتول کو اخ کہا ہے، قاتل کا بھائی کہا اسے، کیوں؟ تعتف داع الى العفو، وفی ذکر اخی تعتف، اخیہ کے ذکر میں تعتف ہے، نرمی ہے، کیسے؟ کیونکہ یہ داع الی العفو، یہ عفو کی طرف بلا رہا ہے، عفو کا سبب ہے، ارے یار تمہارا بھائی ہے، اور جیسے کوئی کسی کے ساتھ، کسی سے کوئی کام نکلوانا چاہے، اس کے ساتھ نرمی کا ہونا، او بھائی صاحب، تو اس کو بھائی بولتے، مطلب بھائی بولنے سے اس کے دل میں نرمی ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی یہاں پر مقتول کو قاتل کا بھائی کہا ہے، دینی بھائی ہے نا اس کا، اسلامی بھائی تو ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے، تو ایسے اس کو بھائی کہا تاکہ مقتول کے ورثہ میں قاتل کے لیے نرمی پیدا ہو جائے، مقتول کے ورثہ ہیں جو، ان کے دلوں میں قاتل کے لیے تھوڑا رحم، عفو، درگزر کا مادہ ان کے دل میں پیدا ہو جائے، تو اس لیے اخیہ کا لفظ لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اخیہ سے تعبیر کیا ہے۔ وَإِذَانٌ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ، ایذان اس میں خبر ہے، اس جملے میں اس بات کی اللہ کی طرف سے اس میں خبر ہے، اعلان ہے کہ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ، کہ قتل جو ہے وہ اخوت ایمانی کو ختم نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس قتل کرنے کی وجہ سے مسلمان جو ہے ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا، گرچہ کہ قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے، قرآن پاک میں اس کے لیے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس کی جو ہے قرآن پاک میں ہمیشگی کی جہنم کی وعید اس کے لیے سنائی گئی ہے، لیکن وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں ہمیشگی کی جہنم کی اس کے لیے وعید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے قتل کرتا ہے تو ہمیشگی کی جہنم ہے، یا ہے کہ ہمیشگی وہاں پر جو ہے دائمی ایک لمبی مدت مراد ہے، واللہ عالم۔ تو یہاں پر یہ لفظ اخیہ سے معلوم ہوا کہ اخوت ایمانی قتل کے ذریعے ختم نہیں ہوتی ہے، اس مسلمان جو ہے پھر بھی بھائی، ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔
ومن مبتدا شرطیۃ، یہاں پر جو آیا ہے من، فمن عفیا، جس کو معاف کر دیا گیا، مبتدا ہے اور شرطیہ ہے، یا یہ کہ من کیا ہے، موصولہ ہے، اور اس کی خبر کیا ہے، والخبر فاتباع، فاتباع اس کی یہ خبر ہے۔ تو جس کو معاف کر دیا گیا تو کیا کرنا ہے، اس کو اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، یعنی اے فعل العافی اتباع للقاتل، عافی معاف کرنے والے پر واجب ہے قاتل کی پیروی کرنا، اتباع کرنا مطلب ہے بالمعروف بھلائی کے ساتھ۔ جیسے کسی نے معاف کر دیا قاتل کو معاف کر دیا ہے، تو اب معاف کر دیا تو اب اپنے اس سے بیان سے پھرے نہیں، جس شرط پہ معاف کیا ہے دیت وغیرہ پہ، وہ اسی پر رہے۔ اب جو ہے وہ قاتل کے پیچھے لگ جائے یا اس سے مطالبہ کرے بھلائی کے ساتھ دیت کا۔ فعل العافی، عافی معاف کرنے والے پر واجب ہے اتباع للقاتل، قاتل کی اتباع مطلب بالمعروف بھلائی کے ساتھ، بأن یطالبہ بالدیت بلا عنف، کہ وہ اس سے دیت کا مطالبہ کرے بغیر عنف کے، بلا عنف بلا تشدد، بغیر تشدد کے اس سے دیت کا مطالبہ کرے۔ ایسا نہیں کہ نہیں آج ہی مجھے دیت چاہیے، اس کے اوپر تشدد کرے اور پھر وہ پریشان ہو جائے، کچھ اور قدم نہ اٹھا دے۔ تو بھلائی کے ساتھ معاف کر دیا، اتنا عظیم کام تو نے کیا ہے، تو اب آگے جو تشدد نہ کرو، آگے بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ، اچھے اسلوب سے اس سے دیت کا مطالبہ کیجیے۔ وترتیب الاتباع علی العفو، وترتیب الاتباع علی العفو يفيد ان الواجب احدهما۔ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتباع کی بات عفو کے بعد میں آئی ہے، پہلے عفو کی بات ہے اور پھر اتباع کی بات ہے، پہلے معاف کرنے کی بات ہے، معاف ہو گیا، اس کے بعد میں اتباع کی بات ہے۔ تو یہ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ وترتیب الاتباع علی العفو، عفو پر اتباع کا مرتب ہونا یہ فائدہ دے رہا ہے اس بات کا کہ ان الواجب احدہما، کہ واجب ان دونوں میں سے ایک چیز ہے، مطلب دونوں واجب نہیں ہے۔ وہو احد قولی الشافعی، یہ امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے کہ واجب دونوں میں سے ایک ہے۔ اور دوسرا قول والثانی، یعنی دوسرا قول امام شافعی کا کیا ہے، الواجب القصاص والدیت بدل عنہ، کہتے ہیں کہ اصل واجب تو قصاص ہے، اب اگر اس نے قصاص نہیں لیا تو قصاص کا بدل کیا ہے، دیت ہے، قصاص کا بدل کیا ہے، بدل عنہ یہ دیت ہے۔ فلو عفا، پس اگر معاف کر دیا، ولم یسمها فلا شیء، اگر معاف کرنے والے نے معاف کر دیا کہ میں نے قصاص معاف کر دیا، اور اس نے نہیں کہا کہ میں دیت لوں گا، اتنی لوں گا، وہ سب نام نہیں لیا، تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، معاف ہو گیا وہ، اس کے لیے کچھ نہیں، اس نے معاف کر دیا، معاف کرتے وقت نہیں کہا کہ میں اتنا لوں گا، بعد میں اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے دیت چاہیے تو یہ درست نہیں ہے۔ ورجح، اور اسی دوسرے قول کو مؤلف نے راجح قرار دیا ہے۔ وعلی القاتل اداء، اور قاتل پر کیا واجب ہے، یہاں تو ہے مقتول کے ورثہ جنہوں نے معاف کیا ہے ان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ بھلائی کے ساتھ میں دیت کا مطالبہ کریں، اور قاتل پر بھی واجب ہے ادا الیہ، دیت کو اس کی طرف ادا کر دینا۔ وعلی القاتل، قاتل پر واجب ہے، کیا واجب ہے، ادا، ادا یعنی تسلیم، ادا کرنا، دے دینا، دیت کو الیہ، اس کے لیے، کس کے لیے، اے العافی، معاف کرنے والے کے لیے دیت کو دے دے۔ وہو الوارث، معاف کرنے والا کون ہے، یہ وارث ہے، مقتول کا وارث، بے احسان، احسان کے ساتھ دے دے، احسان کے ساتھ دے دے مطلب بلا مطل ولا مخص، بغیر ٹال مٹول کے، بلا مطل بغیر ٹال مٹول، انہوں نے معاف کیا ہے تم کو، قتل تمہیں ابھی قتل کر دیا جاتا، معاف کر دیا ہے، تو یہ مطلب نہیں معاف ہو گئے تو تم اب جو ٹال مٹول کرو، 1 سال بعد دوں گا، 2 سال بعد دوں گا، بغیر ٹال مٹول کے احسان کے ساتھ اس کی دیت دینا قاتل پر واجب ہے۔ ولا بخس، اور بغیر کسی کمی کے،
بغیر نقصان کے. ایسا نہیں کہ ہاں اس وقت تو معاف کر دیا 2 لاکھ میں 10 لاکھ میں، اب جو ہے بعد میں وہ پوری دیت نہ دے، کم کرنے کو بولے یا کم دے. بغیر ٹال مٹول اور بغیر کمی کیے ہوئے پوری دیت ادا کرنا قاتل پر جو ہے واجب ہے. تو یہ کیا ہے؟ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ حکم جو مذکور ہوا ہے قصاص کے جواز کا، معافی کا، تو یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے. من جواز القصاص والعفو عنہ علی الدیت، دیت پر معاف کر دے، دیت کی بنا پر. یہ تخفیف تسہیل من ربکم علیکم، تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے یہ تخفیف ہے، آسانی ہے کہ یا تو یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو. جیسے بھی مقتول کے ورثہ راضی ہو جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے. وَرَحْمَةٌ بِكُمْ، اور تم پر اس کی رحمت ہے. حیث وسع فی ذلک، اس طور پر کہ اللہ نے اس میں وسعت دی ہے. وَلَمْ يُحَتَّمْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا، اور ان میں سے کسی ایک کو حتمی نہیں قرار دیا. ان میں سے کسی ایک کو حتمی نہیں قرار دیا کہ یہ حتمی ہے، واجب ہے. اس میں آپشن رکھا ہے کہ یا تو قصاص لو، قصاص نہیں لیتے ہو تو دیت لے لو، دیت نہیں تو جو ہے معاف کر دو فری میں، جیسے بھی چاہے، جس پر بھی مقتول کے ورثہ راضی ہو جائیں. کما حتم علی الیہود، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر قصاص کو حتمی قرار دیا تھا. وعلی النصارى الدیت، اور نصارہ پر دیت کو حتمی قرار دیا تھا. ان کے لیے قصاص نہیں تھا نصارہ کے لیے، اور یہودیوں کے لیے دیت نہیں تھی. لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص، دیت اور عفو ہر طرح کے آپشن رکھے ہیں. فمن اعتدى بعد ذلك، چنانچہ جس نے بھی اس کے بعد اعتداء کیا، ظلم و زیادتی کی، یعنی بعد یعنی قصاص کے بعد یا دیت لینے کے بعد یا معاف کرنے کے بعد جس نے زیادتی کی، یعنی مقتول کے ورثہ نے اگر قاتل کو قتل کر دیا معاف کرنے کے بعد میں، تو پھر یہ بہت ہی خطرناک اور سنگین ہو جائے گا. فمن اعتدى ظلم القاتل، قاتل پر ظلم کیا، بین قتلہ کی، قاتل کو قتل کر دیا. بعد ذلك، اس کے بعد ہے عفو کرنے کے بعد، معاف کرنے کے بعد میں جس نے قاتل کو قتل کر دیا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. مؤلم فی الآخرۃ، آخرت میں بالنار، جہنم کے ذریعے المناک عذاب ہے. اور فی الدنیا، یا دنیا میں بالقتل، قتل کے ذریعے اس کو بھی اب قتل کیا جائے گا. جس نے قاتل کو معاف کرنے کے بعد قتل کر دیا اسے بھی قتل کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے احکام کو بیان فرمایا ہے. آگے انشاءاللہ اگلے درس میں اس آیت کو، ان مسائل کو مکمل کریں گے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.